السلام علیکم ناظرین حضرت عبدالرحمن بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت میسرہ بن مسروق قبشی کی جمعیت میں بھی شامل تھا۔ آپ دروں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے، راہبر ہمارے آگے آگے تھے اور ہم اسی حال میں ان کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ 3 دن اور 3 راتیں اسی حالت میں چلتے رہے۔ روزانہ ہمارے راہبر ہمیں ہدایت کرتے رہتے تھے کہ مسلمانوں ہوشیار رہو اور ہر طرح کی احتیاط رکھو، ایسا نہ ہو کہ دشمن تم ایسی جگہ آ کے رکھ لے اور تم کہیں کے نہ رہو۔ آخر خدا خدا کر کے چوتھا دن ہوا اور ہم ایک ایسے مقام پر پہنچے جو اچھا خاصا فراخ اور کشادہ تھا۔ جب ہم یہاں آئے تھے تو شروع گرمی کا موسم تھا، سردی کے کپڑے اتار رکھے تھے اور گرمی کا لباس پہن رکھا تھا، نیز گرمی کے مارے ٹھنڈ کی تلاش تھی۔ مگر جب یہاں پہنچے تو نظر اٹھا کر دیکھنے سے پہاڑ کے اوپر ہر طرف برف ہی برف دکھلائی دی۔ دامِ سبل ہول رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گرم لباس نہیں تھا کہ وہ سردی کے وقت اسے پہن لیتے، محض ذرا موزے 2 چادریں اور ایک گرمی کے لباس کے سوا اور کوئی ایسی چیز پاس نہیں تھی جو سردی سے محفوظ رکھ سکتی۔ آپ کو سب سے زیادہ سردی محسوس ہوئی اور بدن کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان شہروں کے رہنے والوں کا برا کریں۔ گرمیوں میں جب ان کے یہاں اتنی سردی ہوتی ہے تو سردیوں میں کس طرح پڑتی ہوگی۔ آپ کا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا اور رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ مسلمانوں نے آپ کی یہ حالت دیکھ کر آپ سے کہا، آپ کا تمام بدن تھر تھر کانپ رہا ہے اور رونگٹے کھڑے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ گرم لباس کیوں نہیں پہن لیتے؟ آپ نے فرمایا، میں جو کچھ پہن رہا ہوں اس کے سوا میرے پاس اور کوئی کپڑا نہیں۔ لوگوں نے حضرت میسرہ بن مسروق قبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے متعلق اطلاع دی تو آپ نے اپنی وہ پوستین جسے جناب نے زیب تن فرما رکھا تھا اتار کر انہیں دے دی۔ حضرت دامِ سبل ہور رحمۃ اللہ علیہ نے اسے زیب بدن کیا۔ جب بدن گرم ہوا تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قطیفہ بہشت سے ایک قطیفہ پہنا دیں۔ حضرت میسرہ بن مسروق قبشی نے فرمایا، یا ابا الہول، تم نے پوشاک کہنے میں میرے ساتھ کیوں بخل کیا؟ حالانکہ پوشاک قطیفہ سے بہتر ہوتا ہے۔ راہبر آگے آگے تھے اور مسلمان برابر ان کے نقش قدم پر چلے جا رہے تھے۔ روم کے شہر قطع ہو رہے تھے اور منزلیں طے ہوتی چلی جا رہی تھیں، حتیٰ کہ یہ حضرات ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں کی زمین نہایت عمدہ تھی، پانی کثرت سے تھا اور درخت بہت کم تھے۔ حضرت میسرہ بن مسروق قبشی نے یہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ جب سب آدمی آ کر یہاں جمع ہو گئے تو آگے چلنے کا حکم فرمایا۔ آپ نشان ہاتھ میں لیے ہمارے آگے آگے تھے اور ہم پیچھے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ رومیوں کا ایک آدمی بھی دکھلائی نہیں دیتا تھا کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے خوف سے احتیاط کو کام میں لا کر شہروں کو چھوڑ دیا تھا۔ جب 5واں دن ہوا تو چلتے چلتے پہاڑ کی جڑ کے شگاف میں ایک سیاہی دکھلائی دی۔ مسلمان اس کی طرف دوڑے، جا کر معلوم ہوا کہ وہ رومیوں کا ایک گاؤں ہے جو بالکل خالی پڑا ہے، البتہ مرغوں کی اذانیں اور بکریوں کے ممیانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس میں چونکہ نہ کوئی مانے تھا نہ کوئی ٹوکنے والا، اس لیے مسلمان اس میں داخل ہو گئے اور جب اس میں کسی کو نہ دیکھا تو یہ سمجھ گئے کہ وہ ہم سے ڈر کر بھاگ گئے ہیں۔ حضرت میسرہ بن مسروق قبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آواز دی اور فرمایا، مسلمانوں، ہوشیار ہو جاؤ، احتیاط کو کام میں لاؤ اور تیار رہو، کیونکہ میری رائے میں قوم ہماری خبر پا کر کہیں کو بھاگ پڑی ہے۔ مسلمان گاؤں میں گھس گئے اور جو کچھ غلہ مال و اسباب تھا وہ سب اپنے قبضے میں کر لیا۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو الہول کو دیکھا کہ آپ اپنے کندھے پر 3 کمبل اور 2 چادریں اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، یا ابو الہول، یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یا سعید، یہ شہر کی سردی سے بچنے کا سامان ہے۔ میں نے کہا، اب کیا اتنا سامان بھی کفایت نہ کرے گا؟ آپ نے فرمایا، ابن عامر، ذرا خاموش رہو، اس خبیث شہر کے جاڑے نے مجھے ہلاک کر کے رکھ دیا ہے، میں اسے کبھی نہ بھولوں گا۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس گاؤں میں جو کچھ غلہ اور چارہ وغیرہ تھا سب اپنے قبضے میں کیا اور آگے چل پڑے، حتیٰ کہ ایک چراہ گاہ میں آئے جو مرج القبائل کے نام سے موسوم تھا۔ یہ چراہ گاہ نہایت کشادہ اور وسیع تھی۔ جب اس میں پہنچے تو مسلمانوں کے گھوڑے دائیں بائیں تمام جنگل میں پھیل گئے تھے۔ لشکر نے یہاں پڑاؤ کیا
حضرت میسرہ بن مسروق ابسی خیمہ زن ہوئے اور دل ہی دل میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پھر جانے کا مشورہ کرنے لگے، کیونکہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے آپ کو یہ ہدایت کی تھی کہ وہ ہم سے زیادہ دور نہ ہوں اور نہ کسی شہر پر اچانک گریں اور ہمیشہ احتیاط کرتے رہیں۔ آپ ابھی دل سے یہ مشورہ اور گفتگو کر ہی رہے تھے، گھوڑے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، لوگ دشمن سے نہ ڈر اور بے خوف تھے کہ اچانک ایک مسلمان ایک کافر کو چوپائی کی طرح گھسیٹتا ہوا لاتا دکھلائی دیا اور حضرت میسرہ بن مسروق ابسی کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اس کافر کا کیا حال ہے اور اسے کہاں سے پکڑ کے لائے ہو؟ اس نے کہا ایھا الامیر، میں اپنے ساتھیوں سے کچھ دور فاصلہ پر چلا گیا تھا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کبھی ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی چھپ جاتا ہے۔ میں اس کی طرف دوڑا تو وہ یہی شخص تھا، میں نے اسے پکڑ لیا اور اب جناب کے پاس حاضر کر دیا ہے۔ آپ نے ایک معاہد کو بلا کر اسے فرمایا کہ تم میں سے رومیوں کے متعلق حالات دریافت کرو۔ معاہدی اس سے مخاطب ہو کے گفتگو کرنے لگا اور دیر تک باتیں کرتا رہا۔ مسلمان تمام خاموش تھے اور کوئی کچھ نہیں بولتا تھا۔ آخر جب بہت دیر ہو گئی اور معاہدی نے طول دے کر اپنے کلام کو کسی طرح ختم نہ کیا تو حضرت میسرہ بن مسروق ابسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا کم بخت آخر یہ کچھ کہتا بھی ہے۔ اس نے کہا سردار یہ کہتا ہے کہ جب بادشاہ انطاکیہ سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہوا اور اس نے میں اپنے گھر والوں کے قسطنطنیہ کا ارادہ کر لیا تو رومی چاروں طرف سے بھاگ بھاگ کر جو ادھر ادھر چلے گئے تھے بادشاہ کی طرف چلے، نیز دوسرے رومیوں نے بھی اس کی طرف پناہ لی۔ بادشاہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ انطاکیہ صلح کے ذریعے فتح ہو گیا ہے تو اسے یہ نہایت شاق گزرا اور وہ رویا اور کہا کہ اے شام تجھے قیامت تک سلام ہے۔ اس کے بعد اس نے ان افسروں اور ولیان ملک سے جو اس کے پاس پناہ گزین ہو گئے تھے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں عرب ہماری تلاش میں نہ چل کھڑے ہوں، اس لیے اس کا بندوبست کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے 30,000 کی فوج فراہم کر کے 3 افسروں کے ماتحت کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ دروں کی حفاظت کریں۔ حضرت میسرہ بن مسروق ابسی نے فرمایا کہ ہمارے اور ان کے مابین کس قدر فاصلہ ہوگا؟ معاہدی نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ تقریباً 10 کلومیٹر۔ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ سن کر سر جھکا لیا، نہ کسی کی بات کا کوئی جواب دیا اور نہ خود کسی کلام کی ابتدا کی۔ آل سہم کے ایک شخص نے جس کا نام عبداللہ بن حذافہ سہمی تھا اور جو مسلمانوں میں نہایت دلیر اور بہادر آدمی تھا، آپ کے پاس لوہے کا ایک لاٹھ رہتا تھا جس سے آپ لڑا کرتے تھے، کہا ایھا الامیر، میں جناب کو زمین کی طرف سر جھکائے ہوئے اس گھوڑے کی طرح جو لگام کی آواز سے سر جھکا لیتا ہے کیوں دیکھ رہا ہوں؟ حالانکہ ہم میں سے ایک ایک شخص رومیوں کے 1000 آدمیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا یا عبداللہ، خدا کی قسم میں نے کسی خوف یا دہشت کی وجہ سے سر نہیں جھکایا، بلکہ مجھے مسلمانوں کی طرف سے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ میرے نشان کے نیچے ہو کر کسی مصیبت میں نہ گرفتار ہو جائیں۔ یہ پہاڑ کے دروں میں سب سے پہلا نشان ہے۔ اگر خدا نخواستہ مسلمان کسی ابتلا میں گرفتار ہو گئے تو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ملامت فرمائیں گے اور ہر رئی اپنی ریت کے متعلق سوال کیا کرتا ہے۔ مسلمانوں نے کہا واللہ ہم موت کی پرواہ نہیں کرتے اور نہ کچھ فوت ہونے کا فکر ہے، ہم نے اپنی جانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے عوض میں فروخت کر دیا ہے، اور جو شخص اس بات سے واقف ہے کہ وہ اس دار فنا کو چھوڑ کر ایک روز یقیناً دار بقا میں اقامت گزین ہوگا، وہ کبھی اس مصیبت اور ابتلا سے نہیں گھبرائے گا جو کافروں کی طرف سے اسے پہنچے گی۔ حضرت میسرہ بن مسروق نے فرمایا اچھا آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟ آیا پیش قدمی کر کے ان کی طرف بڑھیں یا ہم اس جگہ رک کے ان کا مقابلہ کریں؟ انہوں نے کہا کہ اس کافر سے پوچھو، اگر وہ جگہ اس سے زیادہ کشادہ اور فراخ ہے تو ہم وہیں چلیں ورنہ یہیں ٹھہرے رہیں۔ کافر نے دریافت کرنے کے بعد کہا کہ عمودیہ کے بعد ان شہروں میں سے اس سے زیادہ کشادہ اور میدان نہیں ہے، اگر تم ان سے لڑنے کا ارادہ رکھتے ہو تو یہی جگہ عمدہ اور فراخ ہے، یہیں ٹھہرے رہو، اور اگر اپنے دشمنوں کے آنے سے قبل یہاں سے واپس چلے جاؤ تو یہ سب سے زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ پھر حضرت میسرہ بن مسروق ابسی نے اس پر اسلام پیش کیا۔ جب اس نے انکار کیا تو آپ نے اس کی گردن مار دینے کا حکم فرمایا۔ یہاں ابھی یہ ہو ہی رہا تھا کہ رومیوں کا ٹڈی دل لشکر آتا ہوا دکھلائی دیا اور منتشر ہڈیوں کی طرح ان کے مقابلہ میں مقیم ہو گیا۔
دن گزر چکا تھا۔ آفتاب الامتاب مغرب کے دریا میں اپنا نور نکھارنے کے لیے غسل کرنے چلا گیا تھا، اس لیے لشکریوں میں آگ روشن کی گئی اور رات لڑائی کے انتظار میں کاٹ دی۔ صبح ہوئی تو حضرت میسرہ بن مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو خداوند تعالیٰ کے درگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی دعوت دی۔ صبح کی نماز پڑھی اور جماعت کے بعد خطیب کی طرح کھڑے ہو کر حسب ذیل تقریر کی۔ لوگوں، ایک ایسا دن ہے جس کے بعد دوسرا دن بھی آنے والا ہے۔ یہ تمہارا نشان سب سے پہلا نشان ہے جو دروں میں داخل ہوا ہے۔ تمہارے بھائی تمہارے کام کے منتظر ہیں اور ان کی آنکھیں تمہاری طرف لگی ہوئی ہیں۔ یاد رکھو، دنیا ایک سرائے ہے اور آخرت اصل مقیم ہونے کا گھر ہے۔ ہمارے خداوند تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے اسے ذرا گوش ہوش سے سنو۔ فرماتے ہیں، بسا اوقات تھوڑی جماعت اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی جمعیت پر غالب آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہیں۔ یہ تقریر سن کے مسلمانوں نے کہا، میسرہ، تم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سوار ہو جاؤ اور ان کے مقابلہ میں چلو۔ ہمیں اللہ پاک کی ذات سے کامل امید ہے کہ وہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ آپ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ آپ کے سوار ہوتے ہی تمام لشکر سوار ہو گیا۔ غلام عربوں سے جدا ہوئے اور حضرت ابو الہول رحمۃ اللہ علیہ کے نشان کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ عرب بڑھ کے حضرت میسرہ بن مسروق کے علم کے ماتحت ہوئے اور اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں ہوشیار ہو کے فتح و نصرت کی دعائیں مانگنے لگے۔ حضرت میسرہ بن مسروق ابسی نے حملے سے پہلے بطور وصیت کے یہ چند کلمات فرمایا، لوگوں، میں تمہیں اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تم اس وقت ایسی قوم کی مانند ہو جاؤ جس کی موت قریب آ گئی ہو اور اس سے وہ قوم کسی طرح نجات نہ دیکھتی ہو اور جنت میں اپنے ساز و سامان کے اس کے سامنے ہو۔ تم اس پر نظر کرو جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے تیار کیا ہے۔ تم اس میں داخل ہونے کی جلدی کرو۔ یہ جنت تمہارے سامنے ہے اور تم آج اسلامی لشکر ہو۔ اس تقریر کے بعد آپ نے لشکر کو میمنہ، میسرہ، کلب اور دو بازوں پر مرتب کیا۔ میمنہ پر حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی کو اور میسرہ پر حضرت سعد بن سعید کو مقرر فرمایا۔ 1000 غلام جو سرخ لباس سے ملبوس اور اسلحہ سے مسلح تھے انہیں حضرت ابو الہول کی زیر قیادت کلب فوج کے آگے رکھا اور خود حضرت ابو الہول رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کان لگا کے کھڑے ہوئے کہ وہ کیا کہتے ہیں، مگر ان کی زبان سے آپ نے ایک کلمہ نہ سنا۔ یہ بالکل خاموش کھڑے تھے اور کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالتے تھے۔ راوی کا بیان ہے کہ رومیوں کا لشکر بھی گھوڑوں پر سوار ہوا، بڑھ کے 3 صفیں مرتب کی۔ ہر صف میں 10,000 جوان کھڑے ہوئے، صلیبیں آگے کی اور مستعد ہو کر کھڑے ہو گئے۔ یہ لوگ ریشمی لباس سے ملبوس اور اچھے ساز و سامان سے مزین تھے۔ جب ان کی صفیں بالکل مرتب ہو گئیں تو ان میں سے ایک نصرانی عرب جو غسانی تھا اور عربی زبان سمجھتا تھا اور اس میں بات چیت اور گفتگو کر لیا کرتا تھا، آگے بڑھا اور مسلمانوں کے لشکر کے قریب ہو کے اس طرح کہنے لگا، ظالم کو اس کا ظلم ہمیشہ بھلائی سے روکتا ہے۔ اتنے بڑے ملک شام کے تم مالک ہو گئے، مگر کیا اب بھی تمہیں صبر نہیں آیا جو ان دروں اور بلند بلند پہاڑوں کی طرف آئے ہو؟ تمہیں یہاں تمہاری موت گھسیٹ کر لی ہے۔ یاد رکھو، یہ 30,000 باغیں ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جنہوں نے صلیب کی قسم کھائی ہے کہ ہم بغیر جان دیے کبھی میدان سے پوچھ نہ دیں گے۔ تم اگر اب اپنی سلامتی چاہتے ہو تو پابائے زنجیر ہو کر ہرقل کے پاس جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم تمہیں قید کر کے اس کے پاس لے چلیں گے اور جیسا وہ حکم دے گا اس وقت ویسا کیا جائے گا۔ حضرت دامس ابو الہول یہ سن کے آگے بڑھے، نشان آپ کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے قریب جا کر آپ نے فرمایا، تیرا یہ کہنا کہ ظالم کو اس کا ظلم ہمیشہ بھلائی سے روکتا ہے بالکل سچ ہے، لیکن تیرا یہ قول کہ اب تم اپنے آپ کو ہمارے قبضے میں دے دو خود تجھے ہی ظالم ٹھہراتا ہے، کیونکہ تو نے یہ بات بلا سوچے سمجھے اور بغیر تجربہ کے یوں ہی کہہ دی ہے۔ یاد رکھ، میں عربوں کا ایک غلام ہوں، ذی مرتبہ لوگوں میں میری کچھ قدر و قیمت نہیں، مگر تو ذرا میرے قریب آ تاکہ میں تجھے تیرے خون میں رنگ کے زمین کو تیرے خون سے رنگ دوں۔ یہ کہہ کر آپ نے نشان لیے ہوئے نیزے کو آگے کیا اور اس زور سے اسے ایک نیزہ مارا کہ وہ جان توڑتا ہوا زمین پر جا گرا۔ آپ اپنے اس نیک کام سے بہت خوش ہوئے، نیزے کو جنبش دی اور فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے فتح بخشی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے نشان کو چمکایا اور بلند کیا۔ رومی آپ کی طرف دیکھ کر کہ انہوں نے ہمارے ساتھی کو مار ڈالا بہت غضبناک ہوئے اور بہادران رومیوں میں سے آپ کی طرف نکل کے ایک اور شخص چلا
آپ نے اسے اتنی بھی مہلت نہ دی کہ وہ آپ کے قریب ہی پہنچ جائے، بڑھ کے اس کے سینہ میں زور سے نیزہ مارا کہ پسلیوں کو توڑتا ہوا دوسری طرف پار ہو گیا۔ رومی یہ دیکھ کر خوفزدہ ہوئے اور آپ کو دیکھ کر آپس میں کہنے لگے کہ جب عربوں کے غلام کا یہ حال ہے تو ان کے بہادروں اور سرداروں کا کیا حال ہوگا۔ رومیوں میں سے کسی آدمی کو یہ مجال نہ ہوئی کہ وہ نکل کر آپ کے مقابلے میں آتا۔ آپ اپنا نشان لیے ہوئے پیادہ رومیوں کی طرف چلے اور ان کی فوج کے قلب میں پہنچ کر ایک رومی کو تہ کر دیا۔ رومی یہ دیکھ کر چراغ پا ہو گیا اور ایک دوسرے کو آپس میں سرزنش کرنے لگے اور ارادہ کیا کہ آپ پر حملہ کر دیں۔ مسلمان بھی آپ کی ہمت و شجاعت سے معتجب تھے اور آپ کی بہادری کی داد دے رہے تھے۔ آپ دونوں صفوں کے مابین حل من مبارز کا نعرہ لگاتے حریف کو طلب کرتے اور شیر کی طرح رومیوں کو ڈرا رہے تھے کہ دفعتاً ایک صلیبی بچے نے جس کی ماتحتی میں 10,000 رومی تھے بڑھ کر آپ پر حملہ کر دیا اور اس کے ساتھی ہجوم کر کے آپ پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمانوں نے جب مشرکین کی یہ حالت دیکھی تو حضرت میسرہ بن مسروق ابسی نے چلا کر فرمایا حملہ۔ یہ سنتے ہی مسلمان پل پڑے اور دونوں فوجیں آپس میں مل کر ایک نظر آنے لگے۔ حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غلاموں کی فوج کو نیکی عطا فرمایا۔ ان کی تمام تر کوششیں محض خوشنودی باری تعالیٰ کے لیے تھیں۔ انہوں نے ایک سخت لڑائی لڑ کے حضرت دامہ صاحب الہول رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی عین ہلاکت کے وقت چھڑا لیا۔ غلام لڑتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے ہم اللہ کے بندوں کے غلام ہیں، ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں تلواریں چلانا آگ کی لپٹوں کی طرح جلا دینا ہے۔ جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا ہے ہم اسے قتل کر دیں گے۔ کہتے ہیں کہ لڑائی برابر جاری تھی، ایک آدمی دوسرے سے جدا نہیں ہوتا تھا، بلا فصل جنگ ہو رہی تھی، لڑائی کے شعلے بھڑک رہے تھے، حتیٰ کہ آفتاب بھی قبائے فلک پر اس تماشا کو دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، لڑائی کے شعلوں کے ساتھ آسمان سے حرارت کی چنگاریاں آ رہی تھیں جس سے گرمی اور زیادہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جنگ عین شباب پر تھی، مار دھاڑ اور قتل ہر طرف ہو رہا تھا۔ مسلمانوں نے تائید خداوند تعالیٰ پر بھروسہ کر کے فتح و نصرت کا یقین کر رکھا تھا اور کافروں نے اپنی خرابی و ہلاکت کا۔ آخر دونوں لشکر چکنا چور ہو کے جدا جدا ہوئے، ایک خلق کثیر قتل ہوئے، رومی 900 قید اور قریباً 1100 موت کے گھاٹ اترے، مسلمانوں کے 10 آدمی گرفتار اور 50 شہید ہوئے۔ جب دونوں لشکر علیحدہ علیحدہ ہو گئے تو مسلمانوں نے حضرت دامس رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کرنا شروع کیا، مگر آپ کہیں نہ ملے اور نہ کسی جگہ آپ کا پتہ چلا۔ مقتولین اور شہداء کی لاشوں میں ڈھونڈا مگر وہاں بھی کوئی نشان نہ ملا۔ مسلمانوں کو آپ کے گم ہونے سے سخت تشویش ہوئی اور بے حد رنج و ملال۔ حضرت میسرہ بن مسروق ابسی نے فرمایا اگر دامہ صاحب الہول شہید ہو گیا یا گرفتار کر لیے گیا تو مسلمان ان کے سبب سے سخت رنج و مصیبت میں مبتلا کیے گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا حضرت دامس رحمۃ اللہ علیہ نیز ان مسلمانوں کی خبر جو آپ کے ساتھ گرفتار ہوئے ہیں کون لائے گا؟ مگر آپ کے اس سوال کا جواب کسی نے نہ دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ رومیوں نے پھر متفق ہو کر مسلمانوں پر ایک اچانک حملہ کر دیا اور اس زور سے مسلمانوں پر گرے کہ الامان والحفیظ، عرب چونکہ 4,000 تھے اور رومی 30,000، اس لیے مسلمانوں کے ایک آدمی پر رومی 10-10 20-20 اور 50 چیلوں کی طرح گر پڑتے تھے اور اسے قتل یا گرفتار کر لیتے تھے۔ مسلمانوں کے لیے یہ لڑائی نہایت پریشان کن تھی اور نیزہ اور تلوار ان پر چاروں طرف سے چل رہے تھے۔ حضرت میسرہ بن مسروق ابسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام کوششیں محض خوشنودی باری تعالیٰ کے لیے تھیں۔ آپ نے جہاد کا حق ادا کر دیا۔ آپ مشرکین کو مرتے جاتے تھے اور زور زور سے فرماتے جاتے تھے لوگوں میں تمہیں آخرت کی یاد دلاتا ہوں، یاد رکھو وہ تم سے تمہارے گھر بار کی طرف لوٹنے سے زیادہ قریب ہے، تم اس کا اس طرح استقبال کرو جس طرح والدہ اپنے فرزند کا کیا کرتی ہے اور اس طرح پیٹ دے کر نہ بھاگو جس طرح بکری شیر سے ڈر کر بھاگ جاتی ہے۔ اگر ہماری قوم کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئی تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ ہماری سستی و ضعف کا باعث ہے اور کافروں کی ہم پر ہمت افزائی کا سبب نہ ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے بلند آواز سے فرمایا مسلمانوں اپنی اپنی تلواروں کے میان توڑ کر پھینک دو اور ان کے دستوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لو، تمہارے لیے نجات کا یہی ایک طریقہ ہے۔ یہ سنتے ہی تمام مسلمانوں نے اپنی اپنی تلواروں کے میان پھینک دیے اور کوئی آدمی ایسا نہ رہا
جس کے ہاتھ میں اس کی تلوار کا میان ہو۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کے دو نام رکھے گئے، جنگ مرج القبائل اور جنگ حطمہ۔ جنگ حطمہ اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس میں میانوں کو توڑ دیا گیا تھا۔ مسلمان تلوار کی لڑائی یہاں تک لڑے کہ انہوں نے گمان کر لیا کہ اب مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ آدمیوں کی زبان پر جاری تھا کہ جب تک تلوار کا ایک ٹکڑا بھی باقی ہے اس وقت تک جنگ جاری رہے گی۔ مسلمان اللہ اکبر کے فلک بوس نعروں کے ساتھ باری تعالیٰ سے اعانت کے طلبگار تھے اور رومی کلمہ کفر کے ساتھ چلا چلا کے کہہ رہے تھے کہ صلیب غالب ہو گئی۔ مسلمان باوجود اس قدر پریشانی کے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے تھے اور جان توڑ کر کوشش کرتے جاتے تھے۔ حضرت عطیہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ مجھے مسلمانوں پر بے حد قلق تھا اور ہم اس وقت نہایت رنج و مصیبت میں تھے کہ اچانک میں نے رومیوں کے لشکر میں سے ایک سخت ہیبت ناک آواز سنی۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو مجھے اس طرف ایک غبار اڑتا ہوا دکھلائی دیا۔ میں نے جب اسے بنظر تأمل دیکھا تو وہ چلتا اور منتشر و پراگدہ ہوتا ہوا رومیوں کے لشکر کے پیچھے چلا گیا۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ کوئی لشکر ہے جو رومیوں کی کمک کے لیے آیا ہے۔ میں نے اس کی تحقیق کرنے کے لیے اپنے گھوڑے کی راسیں اس طرف کر کے اسے چھوڑ دیا۔ گھوڑا ٹانپیں بھرتے ہوئے اس طرف چلا۔ جب میں اس کے قریب ہوا تو میں نے ایک کہنے والے کی زبان سے سنا، وہ کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ دراصل مسلمانوں کا ایک گروہ تھا جو رومیوں کے وسط سے لشکر میں اپنی بہادری و شجاعت کے کرتب دکھلا رہا تھا۔ میں نے یہ آواز سن کر اپنے دل میں خیال کیا کہ شاید یہ فرشتوں کی آوازیں ہیں۔ میں آواز کی طرف لپکا تو وہ آواز حضرت دامس رحمۃ اللہ علیہ کی معلوم ہوئی۔ آپ اپنی ڈھال کے پیچھے کھڑے ہوئے رومیوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے تھے اور آپ کے ساتھ وہ 10 قیدی بھی جنہیں رومیوں نے گرفتار کر لیا تھا اپنی اپنی بہادری کے کرشمے دکھا رہے تھے۔ کفار سے لڑتے جاتے تھے اور ایک دوسرے کی حمایت کرتے جاتے تھے۔ رومیوں نے ان پر ہجوم کر رکھا تھا مگر انہیں کچھ پرواہ نہیں تھی۔ یہ برابر لڑائی میں مشغول تھے۔ حضرت دامس ابو الہول نہایت بے جگری کے ساتھ جہاد کر رہے تھے اور جب مسلمانوں پر رومیوں کو کوئی دستہ حملہ کرتا تھا تو خود سینہ سپر ہو کر تلوار لے کر اس کے مقابلہ میں ڈٹ جاتے تھے۔ آپ اپنی تلوار کے جوہر دکھلاتے جاتے تھے اور حسب ذیل اشعار پڑھتے جاتے تھے۔ مجھے دشمنوں نے لوہے میں قید کر لیا، مجھے اپنے مددگار سردار اور قوم عاد و بنی سمود کے ہلاک کرنے والے کی قسم اپنی مدد سے میری تائید کی۔ میں نے آپ کو دیکھ کر آواز دی کہ دامس آپ کہاں تھے اور یہ کیا قصہ ہے؟ آپ کی وجہ سے تو ہم سب لوگ سخت متفکر تھے۔ سردار حضرت میسرہ بن مسروق قبشی کو آپ کی طرف سے بے حد رنج تھا۔ آپ نے فرمایا بھائی میں سخت جنگ کے اندر مبتلا تھا اور مجھے میرے دشمنوں نے گرفتار کر لیا تھا، حتیٰ کہ میں اپنی زندگی سے نا امید ہو چکا تھا، مگر حضور آقا دو جہان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قید سے چھڑا دیا۔ یہ وقت پوچھنے کا نہیں ہے، ذرا خاموش رہو۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔